بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی آر بیک ود اندر ایپیسوڈ آف بیٹھک. تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہے ان کا ٹاپک آج کا. السلام علیکم سر آج کا ٹاپک ہے کہ جنتی کون ہے. جسے کہتے ہیں نا کنفرم جنتی، وہ کون ہے. کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ حافظ ہے جو اسے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ کیونکہ اگر تو حفظ کرنا اگر جنت کی ایک ٹکٹ والی ہی بات ہوگی تو یہ چیز کے ہے. اور ایک اور بات بھی اس کے ساتھ سنی ہوئی ہے کہ ایک حافظ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ مینس کہ سچی بات ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر باقی مالس کا کیا ہوگا جو ہم کرتے ہیں؟ یہ تو ہم پھر اپنا لائف فوکس کر دیں گے، حفظ کر لے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. بس یہ ہے مین ٹاپک. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پرابلی سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر آپ دین کے قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، اگلی دنیا ہے جو اس آزمائش کا نتیجہ ہے، اور نتیجے میں جنت ہے کہ جو لوگوں کو حاصل ہوگی اگر وہ کامیاب ہوں گے. آپ ابھی بھی یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں. جو ذرا کمزور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پاس ہونا چاہتے ہیں، جو بہتر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ کلاس لینا چاہتے ہیں. سو ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو حاصل کریں. اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی. نام نہیں بتائے ہیں مگر کردار، پرفارمنس، شخصیات جو کچھ کرتی ہیں وہ بتائے ہیں. آپ کے سوال کا جواب پہلے میں ایک موٹی سی بات کر دوں. 2 جملوں میں جب قرآن بیان کرتا ہے اور بہت بیان کرتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، تو وہ کہتا ہے جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے. آپ اس کو اور کھولیں تو قرآن نے سورۃ العصر میں بتایا کہ انہی نیک اعمال میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے. آپ پوچھیں گے، میں مزید اس کو ڈسکس کروں گا. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، پوری دنیا کے کانٹیکسٹ میں، تمام انسانوں کے کانٹیکسٹ میں حالات فرق ہوتے ہیں نا. کوئی ہیں کہ جو پیغمبروں کے زمانے میں پیدا ہو گئے، کوئی ہیں کہ جو بعد کے زمانے میں پیدا ہو گئے. اس ایمان اور نیک عمل کو آپ کیسے بیان کریں گے کہ یہ سب پر اپلائی ہو جائے؟ تو میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جو سچا انسان ہے، سچائی کو ماننے والا انسان ہے، اور جو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے والا انسان ہے، وہ جنتی ہے. جو سچا انسان ہے اور سچائی کو ماننے والا انسان ہے، اس کے سامنے اگر اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے سے جو آیا ہے ٹھیک طرح سے پہنچ گیا تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. سچا ہے، وہ سچائی کو جاننے والا ہے. اور اعلیٰ اخلاق جو اختیار کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہے. اس کے سامنے نیکی کے ساتھ ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ ساتھ جو یونیورسل ہیں، اگر شریعت آ جائے گی تو وہ اس کو ویلکم کرے گا. ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا. جھوٹا انسان جو سچائی کو جھٹلاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا. اب آیا آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ حافظ جنت میں جائے گا. بالکل جائے گا. کون ہے حافظ؟ جس نے قرآن مجید کے الفاظ کو الف لام اور الحمد سے لے کے والناس تک رٹ لیا؟ نہیں. اس نے تو قرآن کو بس یاد کر لیا ہے. حافظ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو یاد بھی کر لے، اس کو سمجھ بھی لے، اس کو اختیار بھی کر لے، تو اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے قرآن مجید کے الفاظ رٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اس کو اسکول سے اٹھا دیا تھا یا اس کو مجبور کر دیا تھا، اور ہر سال وہ دہراتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ آئی ڈونٹ نو. یعنی اگر مثلاً وہ جھوٹا ہے، وہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو پھر اس نے شرط پوری نہیں کی. جو آخری بات آپ نے کی کہ وہ 7 بندوں کو 10 بندوں کو لے جائے گا کہ جو ادروائز جہنمی ہوں گے، یہ تو قرآن مجید کے پورے فلسفے، پورے بیان کے خلاف ہے.
اس میں اگر کوئی بات صحیح ہو سکتی ہے تو وہ بس اتنی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کی کوئی ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو اس کے لیے باقی نیکیوں کے کرنے کا دروازہ کھول دیتی ہے. کسی نے بڑی اسٹرگل کر کے کسی کو حفظ کروایا اور اس کا یہ حفظ کروانا بعد میں اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا, اس نے زندگی بدل دی. تو یہ تو ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے کہا جی کہ اچھا یہ اس کو حفظ کروا دیں اور باقی وہ لٹیرا ہے, وہ جھوٹا ہے, لوگوں کے حقوق مارتا ہے اور وہ جنت میں چلا جائے؟ نہیں, یہ قرآن مجید کے بالکل واضح تعلیمات کے خلاف ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ 7 نسلیں بخشی جاتی ہیں. اور ایک اور سوال ہے, اگر ہم جیسے ہم نے شہید والے ٹاپک میں بھی بات کی تھی شہید کے بارے, تو شہید بھی کیا جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہے اگر وہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے انہیں؟ دیکھیں, نسلیں معاف ہو جائیں گی, آخرت میں لوگوں کو معافی ملے گی میرٹ کی بنیاد پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک منیمم ایکسیپٹیبل لیول ہوگا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, ایمان اور نیک عمل, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 میں اور واضح کیا ہے. ایمان اور نیک اعمال جو اختیار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن ایمان اور نیک عمل سے مراد کیا ہے, اس کا لیول کتنا ہوگا؟ اس کو بیان کیا لا نکلف نفسا الا وسعہا. ہم کسی انسان کو اس کی وسعت, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جواب دے نہیں ٹھہرائیں گے. سو بندہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر جائے گا. یہ قرآن بار بار کہتا ہے. ایک میں آپ کو آیت سناتا ہوں چونکہ آپ نے نسلوں کی بات کر دی ہے. سورہ بقرہ میں 3 جگہ پر یہ آیت آئی ہے, یعنی الفاظ کے ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. میں پہلی جگہ جہاں آئی ہے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. سورہ بنی اسرائیل ہے, نہیں سورہ بقرہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں. غالباً آیت نمبر 48 ہے. وَاتَّقُوا یومن 48 یا 49 ہے. ڈرو اس دن سے. یہ ذرا غور فرمائیں, قرآن کہہ رہا ہے اور مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں, اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کیا کیا باتیں مشہور ہو گئی ہیں. ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہ اس کے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ ہی وہ کوئی پیمنٹ دے کے چھڑایا جا سکے گا. ہوتا نا یہاں بیل پہ آپ نے آزاد کرا دیا, نہیں چھڑایا جا سکے. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی خارج سے مدد کی جائے گی. سو ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا میرٹ کی بنیاد پر. یہ بات کہ کوئی کسی کی سفارش سے یا نسلیں ہیں کہ جو کامیاب ہو جائیں گی, ایسے ہی بس وہ چونکہ ایک خاندان میں پیدا ہو گیا تھا. یہ خدا تعالیٰ کے جو انصاف کا ایک اس نے سٹینڈرڈ بیان کیا قرآن مجید میں, اس کے خلاف ہے. میں صرف ایک بات اور کر رہا ہوں تو اس کے بعد اگلا سوال لوں گا. یہ دیکھیں, یہ جو آخرت ہے اس کا جو تصور ہے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ دنیا کے اس مسئلے کو حل کرتا ہے. دنیا میں ناانصافی ہے. آپ میں یہ ایمان رکھتے ہیں خدا انصاف کرنے والا ہے, خدا انصاف کرنے والا ہے, دنیا میں ناانصافی ہے, تو پھر اب اس کا جواب کیا ہے؟ کدھر جائیں؟ اس کا جواب ہے آخرت. آخرت وہ برپا کرے گا انصاف کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمارے لوگ بتا رہے ہیں اس کے بعد تو اصل میں انصاف وہاں بھی نہیں لگتا ہوگا. جو صحیح جگہ پیدا ہو گیا, جو صحیح خاندان میں پیدا ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو دوسری طرف پیدا ہو گیا وہ پکڑا جائے گا. یہ جو میں نے آیت سنائی ہے نا آپ کو, یہ پتہ ہے کس کو ایڈریس کر اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل کو, جو پیغمبروں کی اولاد تھے. ان کو بتا دیا گیا ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا.
سر ایک یہ بات ہوتی ہے نا کہ جو ایک مسلمان ہے یا ایک مومن ہے اس کی آخری جو پناہ گاہ ہوگی، مطلب آخری جو وہ ہوگا اینڈ پہ وہ جنت میں ہی جائے گا، اس کو اپنے گناہوں کے سارے وہ مل جائیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. سر تو یہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ اور اگر کوئی لیٹ سپوز ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ نماز پڑھنا فرض ہے اور ایک ہندو ہے وہ جنت میں چلا گیا بغیر نماز پڑھے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا تھا اور یہ ہے، تو واٹ ایف کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا تھا لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے ہم دوزخ میں چلے گئے، اور اس نے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کا اخلاق اچھا تھا اس لیے وہ جنت میں چلا گیا. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سوال. ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا، مسلمان تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے چلے جائیں گے، یہ قرآن نے تو بالکل نہیں کہا. اشارہ ضرور کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا اشارہ کیا ہے. احادیث میں یہ بیان ہوا ہے، اور جو حدیث کا بیان ہے وہ قرآن کے اس اشارے ہی کے مطابق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا. تزکیہ یعنی وہ پاک ہو چکا ہوگا، اس نے اپنے اخلاق سنوارے ہوئے ہوں گے. آپ یوں سمجھیے کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں نا تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں اندر سے. جب میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو میں اندر سے میلا ہو جاتا ہوں، زنگ آلود ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آخرت میں کامیاب وہ ہوگا کہ جس کا تزکیہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کا اصل ٹارگٹ کیا ہے. سوال پیدا ہوتا نہیں کہ دین کرتا کیا ہے. ایک پنکھا ہوا دیتا ہے، سائیکل پہ سواری کرتے جاتے ہیں، لائٹ جل کے روشنی دیتی ہے. دین کیا کرتا ہے؟ دین تزکیہ کرتا ہے، آپ کو آپ کے اخلاق سنوارتا ہے. تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا تزکیہ ہوا ہوگا ایک مطلوبہ حد تک وہ جنت میں جائیں گے. جو تزکیے سے بالکل عاری ہوں گے، محروم ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو گندا کر دیا ہوگا، جس کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا. جھوٹ بول رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو مارجن پہ ہوں گے، رائٹ. انہی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں ان کی سفارش ہو جائے گی، پیغمبر کریں گے، کچھ اور لوگ کریں گے. وہی حافظ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہیں ہوگا. کسی والد نے اپنے بیٹے کو بڑی قربانی دے کے حفظ کروایا اور اس کو یہ بتایا کہ تمہیں اچھا مسلمان بننا ہے، اس قرآن کو جس کو تمہیں نے یاد کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، تو پورے خلوص سے کیا. والد صاحب خود مارجن پہ اٹکے ہوئے، تو وہ امید ہے کہ وہ اس طرح سے نکل آئیں گے، لیکن وہ وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، عام طور پر آپ لوگوں بھی سمجھایا ہوگا، آپ لوگ بھول چکے ہیں یا اس وقت آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کہ ہمارے زمانے میں جب کسی سبجیکٹ کو پاس کرنا ہوتا تھا نا، میٹرک میں ایف ایس سی میں، تو پاس مارکس تھے 40%، 40+ آپ پاس ہیں، پھر سیکنڈ ڈویژن، فرسٹ ڈویژن. 40 سے نیچے 33 سے اوپر یہ گریس مارکس ہوتے تھے. یعنی جو ایگزامنر ہے وہ آپ کو پاس کر سکتا ہے 33 سے 40 تک. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ابھی معلوم ہوتا ہے. خدائے رحمان یہ نہیں چاہے گا کہ لوگ بغیر وجہ کے، جب کہ انہوں نے کچھ سٹرگل کی، وہ جہنم میں جائیں، تو وہ ان کو کر دے گا. اچھا، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کچھ اور بھی نیچے ہوں گے، رائٹ. 33 سے کم 30 ہیں. یہ اب وہ ہیں کہ جن کا تزکیہ اتنا بھی نہیں ہوا کہ وہ اتنے پاک ہو سکتے کہ وہ جنت میں جائیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے کچھ عرصے کے لیے اور پھر نکل آئیں گے. قرآن نے اس کا اشارہ کیا. ان آیات میں 1 یا 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے
جن کا قیامت کے دن بھی تزکیہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا تزکیہ ہوگا اور اس کا طریقہ یہی ہوگا. تو یہ ایک معاملہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, سفارش کریں گے, اور آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں مان لیں گے جو ذرا مارجن سے نیچے تھے, اپنی سزا پا چکے ہوں گے. جہنم میں جا کے وہ گندگی صاف ہو جائے گی, اللہ معاف کرے, اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ 1 مرتبہ جائیں گے, 2 مرتبہ جائیں گے, 3 مرتبہ جائیں گے, اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے. 4تھی مرتبہ جائیں گے تو یہ میں بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ اب نہیں کچھ ہو سکتا. اب جہنم میں وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک لیا. تو قرآن نے کچھ کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. قاتل, شرک کرنے والا, زانی, یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا, بد اخلاق. قرآن کہتا ہے جس نے برائی کی اور برائی اس کے اوپر چھا گئی, اس سے شرمندگی بھی نہیں ہوئی, اس نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ میں کبھی توبہ کروں گا, تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کبھی بھی اس چیز پر امید نہیں رکھنی چاہیے, تکیہ کرنا چاہیے کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم اس خاندان سے ہیں تو اس لیے ہم پاس ہو جائیں گے. نہیں, اپنی اسٹرگل سے جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ کے کامیاب ہونے کا امکان ہوگا. اور کامیاب ہونے کا بھی کیا مطلب ہے؟ ایک ہے آپ بیئر منیمم جنت میں داخل ہو گئے, جہنم سے بچ گئے, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن بھائی دنیا میں آپ اتنا اسٹرگل کرتے ہیں اچھے کیریئر کے لیے, اچھی نوکری ہو, اچھا کاروبار ہو, تو آخرت تو ہمیشہ کے لیے, اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کا, ہندو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے چلا جائے گا, نماز تو اس نے نہیں پڑھی ہوگی, تو ہم نماز بھی پڑھیں اور وہ بھی چلا جائے. دیکھیں یہ فیصلہ اللہ کو کرنے دیں. اللہ نے کسی کو ہندو پیدا کیا ہے, کسی کو عیسائی پیدا کیا ہے, مسلمان پیدا کیا ہے. مجھے جب بھی کوئی مسلمان یہ سوال کرتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو نماز کوئی بوجھ لگ رہی ہے. نماز تو ایک بڑی مزے کی چیز ہے بھائی, یعنی ہمیں نماز کو انجوائے کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ دوسرے جو ہیں یہ بیچارے بڑے محروم ہیں, یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. جو نماز جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اس کو چھوڑتا ہے تو وہ جرم کر رہا ہے, تو ظاہر ہے اس جرم کا تو نتیجہ نکلے گا. ہندو اس کے سامنے کتنی سچائی آئی, اس نے کتنی سچائی کو اختیار کیا, کتنی کو ٹھکرایا, یہ فیصلہ اللہ کرے گا نا. اور اللہ کا فیصلہ مکمل علم کی بنیاد پر ہوگا. وہ ہر چیز جانتا ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی جانتا ہے, اور وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس کے ہاں, اس کے دربار میں, اس کی عدالت میں کوئی گھپلا نہیں ہوگا. سر اسی طرح کا سیم ہی کویسچن جہنم میں. اب دیکھیں اگر ہم جیسے کہہ رہے ہیں جنت میں کسی کو کوئی نہیں لے کے جا سکتا, سفارش نہیں کرتا, لیکن ہمارے میں یہ بھی ہے نا کہ ہم کوئی گناہ کرتا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ والدین نے تربیت نہیں اچھی کی, یہ جہنم میں لے کے جائے گا نا, تو اس کا بھی یہی سیم ہی کنسیپٹ ہے. والدین میں کوئی ایک فرض ہے ان کی تربیت کرنا. والدین اگر اولاد آگے سے خراب ہو جاتی ہے, سپوز کرے قتل وغیرہ کرتی ہے, والدین کو گناہ ملے گا اس کا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ آخرت میں مکمل انصاف اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. 2 آیات ہیں ایک ساتھ ہی آئی ہیں سورہ نجم میں, لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, آپ میرے بوجھ نہیں اٹھا سکتے. والد اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, والدین, اور نہ اولاد والد کے والدین کا بوجھ اٹھائیں گے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہوگی. لیکن والدین اور اولاد کا ایک رشتہ ہے جس میں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. یہ تو عمل کا ایک میدان ہے نا, اس میں تو گریڈنگ ہوگی. اس میں اگر مثال کے طور پر والد مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہو گئے
اولاد ان کو ملی لیکن انہوں نے اس اولاد کی تربیت سرے سے نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں والد جواب دہ ہوں گے کہ بھائی جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو ماننا ہے، تو آپ نے کوشش ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ کو دلچسپی نہیں تھی۔ اصل میں دیکھیں جو یہ نہیں کرے گا نا اس کو دلچسپی ہی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے پکڑا جائے گا۔ والد نے پوری کوشش کی، اولاد نے اہمیت ہی نہیں دی، تو والد کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بس اس میں ایک اور جملہ معترضہ ڈالنا چاہتا ہوں، کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کے پیچھے پڑ جائیں، سمجھداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اچھا ماحول فراہم کرنا چاہیے، بچوں کو ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک ون سائیڈڈ گفتگو ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے۔ وہ آدمی سنتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج بالکل ٹھیک کر دینا ہے، گھر میں جا کے میں نے سب کو ٹھیک کر دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں اور چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ والد یا والدین کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے کوشش کریں، جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، نہ کہ مارشل لاء لگا دیں اور اس کے نتیجے میں اور بچوں کے اندر ری ایکشن پیدا کر دیں۔ سر یہ جو قبر کے عذاب کا کانسیپٹ ہے، تو سر دیکھیں اگر ایک انسان کے اعمال نہیں اچھے تھے، اس کو قبر کا عذاب بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کو دوزخ بھی ملے گی، تو مطلب پھر تو اس کے اوپر اس کو اپنے اعمال کا اتنا وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ برا آدمی، ٹھیک ٹھاک برا آدمی وہ ہے جو اللہ کے یہاں پنش ہوگا، یعنی جہنمی بننے کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہارے پاس سچائی آ گئی ہے، تم اس کو مانو۔ اچھا آپ کہیں نہیں یار وہ سارے نہیں مان رہے، بڑا ڈر لگتا ہے، مانوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا اپنی طرف سے ایک نیا نقطہ نظر لے کے آ گیا۔ کمزور ہیں آپ، کمزور آدمی مجرم نہیں ہوتا، آپ اپنے دل میں مان لیں، سو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی اور غلطی کرتے چلے گئے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، لوگوں کو برائی پر ابھارنے کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت انٹروڈیوس کرانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ گناہ کرنے پر کبھی کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، گناہ پر اصرار کرنے پہ جائے گا۔ ہر غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اوفو بڑی گڑبڑ ہو گئی، غضب ہو گیا، تو آدمی معافی مانگتا ہے، آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا۔ اب آپ کی بات دیکھیں، یہ جو ہے نا قبر کا عذاب، یہ ہم جب ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیشہ ایز اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ بات کہاں کہی گئی ہے۔ قرآن میں کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن ہے نا جو اصل کتاب ہے۔ حدیث میں کہی گئی ہے، تو پھر حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اصل میں دین میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، او جی ہم نے یہ سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہیں۔ او بھائی مولوی صاحب دین کے لانے والے نہیں ہیں، دین کا سورس نہیں ہے، وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں کہ دین کی سورسز سے ہمیں بات بتا رہے ہیں۔ ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اور جو پورے دین کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا، اور وہیں فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا کون ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہی جیت اور ہار، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کا دن ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ستارے منتشر ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے،
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبریں اگلوائی جائیں گی، قبروں سے نکلیں گے لوگ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تب جانے گا انسان کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ تو مجھے بتائیں اگر قبر کے اندر ہی سارا کچھ ہو گیا تو پھر وہاں کیا پتہ لگے گا؟ اتنے زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تب پتہ لگے گا، تو ہم کہیں جواب میں کہ اللہ میاں وہ تو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا، جب آپ قبر میں جائیں گے پہلی رات کو سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، فیصلہ وہیں ہوگا۔ تو ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث میں جو بیان ہوا یہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس دنیا میں اتنے زیادہ برے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا ہی میں گویا کہ اپنے خلاف یہ فیصلہ کروا لیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مسترد ہیں اور وہ جہنمی ہیں، جیسے فرعون، جیسے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے رسولوں نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو فرعون کے بارے میں قرآن بتاتا ہے سورہ مومن میں، سورہ نمبر 40، کہ صبح و شام فرعون اور اس کے ساتھی وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں جس میں وہ قیامت کے دن پھینک دیے جائیں گے، چھونک دیے جائیں گے۔ کہاں دکھائے جا رہے ہیں؟ ظاہر قبر میں یا جہاں کہیں بھی وہ ہیں اپنے عالم برزخ میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں، شاید ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس بھی کیا، یہ بتایا کہ وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے رزق پا رہے ہیں۔ زندہ سے مراد ظاہر ہے وہ زندگی نہیں جو مادی زندگی ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام اکرام کی جو ہے نا ایک کیفیت وہ ان کو میسر کر دی ہے۔ تو یہ دو ایکسیپشنز ہیں، رسولوں کے ماننے والے اور اللہ کے راستے میں چنانچہ شہادت دینے والے، جن کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ وہ حساب کتاب دیں۔ ان کا فیصلہ گویا کہ دنیا میں ان کی موت پر ہو گیا، اچھے لوگوں کا بھی اور برے لوگوں کا بھی۔ ان کے بارے میں حدیث میں جو قبر کے احوال بیان ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں، باقی لوگ تک معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، ایک نیند کی سی کیفیت ہوگی، اور جب وہ اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہماری ان آرام گاہوں سے، اس مرقد سے اٹھایا، ان قبروں سے۔ تو یہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب سارا حساب کتاب یہیں ہو جائے گا تو پھر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو خوشی خوشی کہیں گے دیکھو یہ دیکھو ہمارا اعمال نامہ، اور کچھ بد نصیب ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ مارے جائیں گے۔ تو جب قبر میں سارا اعلان ہو جائے گا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ سو یہ قرآن اور حدیث میں اس طرح سے مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ سر ایک لاسٹ کویسچن ہے، ایک نا بندہ سورس بن جاتا ہے گناہ کا، ایک چین چلتی جاتی ہے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں؟ دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں اس کے لیے، اس کے مرنے کے بعد، کہ ہمیں دعا کرنے کا فائدہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ چین سے کیا مراد؟ سر مینس کہ میں نے سپوز کریں ایک نا کسی گناہ کیا، اسے پھیلایا آگے، پھیلتے پھیلتے لاکھوں لوگوں تک چلے گیا، یا اگر ہم سپوز لے لیں کہ اگر ایک سنگر ہے، کہتے اسلام میں نہیں ہے موسیقی اس طرح سے، بہت لوگ سنتے آگے گاتے ہیں، اس طرح چین چلتی جاتی ہے، تو وہ سنگر مر گیا، تو اب تو ایک اس کا گناہ پھیلتا جا رہا ہے، ایک تو اب اس کے لیے دعا وغیرہ کی جا سکتی ہے کہ نہیں، کہ وہ ختم ہو گیا، وہ اس کا فائنل ہو گیا فیصلہ کہ وہ جائے گا جہنمی ہے؟ نہیں، ایک تو سنگنگ والی بات تو آپ کسی اور موقع پہ طے کرتے ہیں، آپ برائی کی بات کریں، سنگنگ اگر اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، کوئی بےہودگی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی، لیکن میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے، آپ کا دل بہل رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن مان لیا کہ ایک آدمی ہے جس نے بے حیائی پھیلائی ہے، اور وہ بے حیائی کا کام جو ہے وہ پھر آگے بھی ممتد ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں
یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا عام طور پر کہ برائی اس کی وجہ سے پھیل گئی اور اب کیا ہو سکتا ہے، یہ فیصلے اللہ کرے گا. ایک بندہ تھا، اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا. وہ ایک کام کر رہا تھا، اپنے طور پر ٹھیک ہی کر رہا تھا. میں پھر وہ دہراؤں گا پہلی بات، اللہ کے ہاں مجرم وہ بنے گا جو کوئی کام جان بوجھ کر غلط کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر کے دکھا دے گا. یہ تمہیں بات معلوم تھی کہ یہ بری بات ہے اور پھر تم نے کی. ایک بندہ سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی جرم کر ہی نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور دعا کریں. دعا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا بھائی؟ دعا تو صرف ان چند لوگوں کے لیے ہم نہیں کریں گے جن کے بارے میں ہم کو قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ وہ جہنمی ہے. نہیں، میرا کویسچن ہے کہ ان کا اعمال نامہ ختم نہیں ہو جاتا ان کے جب، یعنی کہ ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بندہ، اب اس کے نہ نیکیاں لکھی جائیں گی نہ اس طرح سے گناہ اس طرح سے لکھا جائے گا، تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو کوئی افیکٹ ہوگا کہ نہیں ان پہ؟ یہ کویسچن ہے. دیکھیں یہ تو اس انسان کے پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا جس کی دعا قبول ہونی ہے. اب مطلب جو دعا کر رہا ہے، مطلب اگر وہ اتنا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بات ہی اچھی لگ جائے. دیکھیے یہ تو پھر وہی ہوا کہ میرے تعلقات تھے کسی اچھے آدمی سے، تو وہ اتنا نیک تھا کہ اس نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی. نہیں، دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. مگر قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، مگر وہ امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے؟ اپنے انصاف کے اصولوں کے خلاف امپلیمنٹ نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا سنے کسی کی اور پھر اپنے فیصلے بدل دے. نہیں، وہ دعا کی قدر کرے گا، اس کو قبول کرے گا. قبولیت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ اس شخص نے جس کے لیے دعا کی ہے اس کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے، میں اس دعا کو اسی کی طرف لوٹا دیتا ہوں، اس کے بھلے کی طرف. یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں دعا ہم کو کرنی ہے، کیوں؟ ہمیں اس سے تعلق تھا. بھئی کسی کے لیے دعا تبھی کریں گے نا کہ جب آپ کا اس نے بھلا کیا ہوگا، آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی ہوگی، تو کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی نا تو کریں گے. ہر دعا ہوتی ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگ چلے جاتے ہیں کسی کے انتقال پہ اور یہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. دعا دل سے نکلتی ہے تو دعا ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مؤثر کیسے ہوگی؟ مؤثر ایسے ہوگی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مرنے والا، اس سے کچھ غلطیاں ہوئیں، مگر وہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں، اتنی سیریس نہیں تھیں کہ اس پہ اس کو میں پکڑ لوں. تو میں مہربانی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اللہ بہت مہربان ہے، مگر میں مہربانی ایسے کروں گا کہ کوئی مجھ سے مانگے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں مانگیں گے تو معاف نہیں ہوگا، ویسے ہی ہو جائے گا. آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے گا. یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہی بات ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں ایک جملہ بولوں آخری. یہی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی شفاعت کا بھی. اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہی کرنا تھا، لیکن اللہ نے یہ شرف دیا، شرف دے گا قیامت کے روز اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیا کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کو معاف کر رہا ہوں. تو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے. جو آپ نے شروع میں کہے سوال کہ کوئی حافظ ہے جو اپنے ساتھ لے جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. خدا کے فیصلے ہوں گے میرٹ پر، رحمت کی بنیاد پر، اور وہ دعاؤں کو الگ سے شرف دے گا. سر ایک لاسٹ کویسچن ہے کہ ہم نے سنا ہوگا کہ جس کا جنازہ بڑا ہو تو وہ جنتی ہوتا ہے، تو اس پہ لاسٹ کمنٹ کرتے ہیں پھر ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات ہے
ایک بندہ بڑا رئیس تھا، بڑا انڈسٹریلسٹ تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اس نے جناب اس کے گھر والوں نے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع کر لیے. یہ اب میں کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا، بہرحال بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں لوگوں کے. خدا کے ہاں جنازوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، خدا کے ہاں میرٹ پر فیصلہ ہوگا. البتہ یہ بات مشہور کیوں ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مواقع پہ فرمایا ہوں، یہ فرمایا. اب دیکھیں کیسے حدیث کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، بہت پھیلتی ہیں. ایک موقع پر ایک صحابی فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اتنی بڑی تعداد میں اپنے اس بھائی کے بارے میں یہ گواہی دینے آ گئے ہو. صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم نے اگر گواہی دی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک تھا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا اور تمہاری یہ گواہی سنے گا. تم اس دنیا میں اللہ کے دین کے گواہ بنائے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام، قرآن بتاتا ہے، اللہ کے دین کے گواہ تھے، انہی نے ہم کو یہ دین پہنچایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا دیانتداری کے ساتھ. یہ بات آپ نے فرمائی کہ اگر تم گواہی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی سنے گا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کون منافق ہے کون مومن ہے. یہ ایسے جنازوں کے لیے نہیں ہے. اس جنازے میں، ہاں کسی بات کے زمانے میں بھی کسی کا جنازہ ہو اور لوگ آ کے گواہی دیں کہ جی ہم ان کو جانتے ہیں، انہوں نے ظاہر میں بھی، مجموع میں بھی اور تنہائی میں بھی بہت اچھی زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دے گا. اس کا کوئی تعلق اور دوسرے بڑے یا چھوٹے جنازوں سے نہیں ہے. بعض نہایت اچھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے جنازے میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا تعالیٰ کے ہاں میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ پھر اگلی بیٹھک میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.